سب سے بڑی بات جو مفتی صاحب نے، چونکہ انہوں نے خواب کا ذکر کیا ہے، تو شاید کوئی اعتراض یہ کرے کہ جو نسبت کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ میری نسبت جو ہے وہ جو مجھ سے نسبت قائم کرے گا وہ حضور علیہ السلام سے نسبت قائم ہوگی، اس میں کوئی ایسا کوئی گستاخانہ پہلو نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو میری بیعت کرے یا کسی کی بیعت کرے گا وہ حضور کی بیعت کرے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو شخص، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، خلوص نیت کے ساتھ اگر اللہ کی توحید کا درس دیتا ہے، اللہ تعالی کی توحید کا درس دیتا ہے، اور حضور سید عالم علیہ السلام کی رسالت، آپ کے مقامات عالیہ کی نشاندہی کرتا ہے، آپ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، آپ نے اپنے عہد مقدس میں جس مشن کو سامنے عوام کے، مخلوق کے سامنے لایا، اور جو تعلیمات آپ دیتے رہے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں، اور بالخصوص 13 سالہ مکی دور جو آپ نے انتہائی کرب و اذیت میں گزارا، اپنے خاندان، اہل خاندان اور مشرکین کے ہاتھوں جن جن اذیتوں کو آپ نے جھیلا اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلا، اس پیغام کی روح کو جو شخص، میں، آپ، کوئی بھی، وہ مخلوق کے ذہنوں تک، کانوں تک پہنچاتا ہے، دراصل وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے دامن عالی کے ساتھ، آپ کے دستے مبارک کے ساتھ اس مخلوق کا رشتہ جوڑ رہا ہے۔ وہ شخص وہ خدمت کر رہا ہے کہ مخلوق کو حضور کے دامن سے وابستہ کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا منظر خواب کا کسی نے میرے لیے دیکھ لیا تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہے، حضور علیہ السلام کی انتہائی نوازش ہے، بندہ نوازی ہے۔ اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرے۔ تو بس دعا یہ کیجئے کہ یہ چیزیں سن کر گھمنڈ پیدا نہ ہو۔ میں نے کہا میں سٹیج پر جو بیٹھا ہوں اور ذہنی طور پر اس سٹیج پر بیٹھا ہوں کہ اب اللہ کے فضل سے آپ مجھے جو کچھ بھی کہیں، مجھ میں بحمد اللہ تعالی گھمنڈ نہیں پیدا ہوتا۔